बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके पेश नज़र सूरा शम्स का ख़ुलासा है। सूरा शम्स कुरान हकीम की 91 नंबर सूरा है। इसकी 15 आयात हैं, एक रकू है, 2 पैराग्राफ हैं और इसके कुल अल्फाज बाशमूल हरफ अतफ वाव के 69 हैं, 69 हैं। और सूरा शम्स तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 86,099 है। इसका नाम अशम्स इसकी पहली ही याद से माखूज है। वशम्स व दुहाहा, यानी अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि हम आपकी तवज्जो दिलाते हैं या ऐ इंसानों गौर करो सूरज और उसकी चमकती हुई और फैलती हुई गर्म और रोशन धूप पर। यानी वो एक बहुत बड़ी गवाही देती है, एक बहुत बड़ी दलील है वो उस बात पे जो बात हम आपको इस आयत में, इस सूरा में समझाना चाह रहे हैं। ये सूरा मक्की है और इसका नज़ूल मक्का के इब्तदाई सालों का है, जबकि रसूलुल्लाह की मुखालफत ज़ोर पकड़ती जा रही थी। इससे पहले सूरा अल बलद है, जिसमें अहले कुरैश को मतनब्बा किया गया है कि खुदा ने तुझे उस वक़्त जबकि मौसम के और जोग्राफ़ी और तारीख़ के बहुत मुश्किल हालात थे, तो मक्का की ज़िंदगी बहुत सख्त थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत को, उनकी औलाद को यहाँ बहुत आसानी दी है। उसका रेफरेंस पाया जाता है। और सूरा अश-शम्स में जो समूद की कौम थी, उनकी सरकशी और तुग़यान से डराया गया है और मुख्तलिफ आफाकी और फितरी दलाइल के साथ इंसान के नफ्स के अंदर जो मुख्तलिफ दायात पाए जाते हैं और जो फितरत में और कायनात में मुख्तलिफ अज़दाद पाई जाती हैं, ज़ौजैन की अज़दाद पाई जाती हैं, उनका हवाला दे के एक बात समझाई गई है कि जो लोग तागी होते हैं, सरकश होते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो नाज़रीन, सूरा अश-शम्स का जो मौजू और मज़मून है, उसमें आफाकी शवाहिद हैं और वो ऐसे ज़ौजैन का कॉन्सेप्ट है, यानी तज़ादात जो हैं, जिस तरह के ज़मीन और आसमान या मादा और नर में जो पाई जाती है, जो नेकी और बदी में जो तनासब और तवाज़ुन पाया जाता है, इसी तरह के ज़ौजैन के मुतज़ाद कॉन्सेप्ट पूरी कायनात में पाए जाते हैं। और उनका अंजाम क्या होगा? एक तो आफाकी दलाइल हैं, दूसरा नफ्स की शहादत का जिक्र है कि जो नफ्स इंसानी है, यानी जिसके अंदर इंसान का दिल और जिस्म और दिमाग जो हैं, वो भी सारे एक पेज पे होते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ने उनमें चंद एक दायात रखे हैं। वो दायात क्या हैं? जो नेकी और बदी का फ़र्क महसूस कर सकते हैं, जो खैर और शर को पहचान सकते हैं और जिनमें एहसास होता है और जिनमें एहसान करने का जज्बा होता है और बदी करने की रग़बत भी होती है, यानी इंसानी दिमाग उधर भी राग़िब होता है। इसके अलावा इंसान के इन दायात के साथ इंसान का इरादा पाया जाना, उसका तमीज़ की कुव्वत होना, उसके रोज़ाना टेंस और टेंडेंसी जो इंसानी नफ्स में पाए जाते हैं, उनका जिक्र पाया जाता है। और कहा जाता है कि नेकी और बदी की पहचान रखने के बाद जो लोग बदी की तरफ जाते हैं, उनका अंजाम बुरा होता है, और जो नेकी की तरफ आते हैं, अमले साले करते हैं, वो नफ्स मुतमइन्ना पाते हैं। इसके अलावा इसमें तारीख़ी दलाइल हैं, यानी तारीख़ी शहादत पाई जाती है और कौम समूद की जो तबाही हुई थी, उनके बुरे अमाल की बुनियाद पे उसका रेफरेंस पाया जाता है। और हज़रत साले और कौम समूद का किस्सा बड़े मुख्तसर तरीके से बयान किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है, अपने फ़ैसलों के अंजाम में अल्लाह ताला की ज़ात उसको पलट के देखने वाली नहीं है और हर तरह के खौफ से मुबर्रा है। नाज़रीन, तो फिर सूरा शम्स का अमूदी ख्याल ये है कि इसमें कायनात में जो फितरत में और कायनात में जो अज़दाद पाए जाते हैं, जैसे रात और दिन है, आसमान और ज़मीन है, उनकी मिसाल दे के एक बात समझाई गई है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात इन अज़दाद से इतनी खूबसूरती से काम ले सकती है, तो ए इंसान आप अपने नफ्स पे गौर करें, आपके अंदर भी ऐसे अज़दाद पाए जाते हैं। कभी इंसान खुश होता, खुशी में होता है, कभी गमी में होता है, कभी वो यानी इस्तग़बार में होता है और कभी इंतहाई अताअत में होता है। तो तरह तरह के जो इंस्टिंक्ट्स पाई जाती हैं, वो भी अज़दाद में हैं। नाज़रीन, सूरा शम्स के 2 पैराग्राफ हैं। इसका पहला पैराग्राफ आयत नंबर 1 से आयत नंबर 10 तक है और इसमें आफाकी और जो नफ्सी शवाहिद हैं और जो इंसान के अमाल के नताइज हैं, उनकी तफसील बताई गई है। और कहा गया है कि वह शम्स व दुहाहा, यानी वो सूरज जिसकी चमकती हुई फैलती हुई रोशनी पे गौर करें। सूरज हरारत और रोशनी पैदा करता है, ये मुन्नस है और रोशनी को रेडिएट करता है और अपने इर्द गिर्द तमाम सितारों और तारों को कशिश के साथ अपने ऑर्बिट में रखता है। गोया कि ये ज़िंदगी की अलामत है। यानी यहाँ पे गोया के मुदब्बिर कायनात की, यानी जो हिकमत पाई जाती है कायनात को चलाने में, क्योंकि वो माल के यौमुद्दीन भी है और माल के कायनात भी है,
اس میں مختلف طرح کی ازداد پائے جاتے ہیں. والقمر اذا طلاها، طلا کہتے ہیں اتباع، یہاں اتباع مراد ہے. القمر جو ہے ناظرین یہ مذکر ہے اور یہ اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، نہ حرارت ہے، بلکہ چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اسی کی بدولت یہ چمک پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، اور اپنے آربٹ میں سورج کو فالو بھی کرتا ہے. والنہار اذا جلاها، اور پھر آپ دن پہ غور کریں جو کہ روشن ہوتا ہے، کہ دن جو ہے وہ سورج کے جلوے کو نمایاں کرتا ہے. واللیل اذا یغشاها، اور رات پہ غور کریں جو بڑی جو چھائی ہوتی ہے، کہ رات سورج کو مکمل ڈھانپ لیتی ہے، یعنی جس سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے اپنے اندھیرے کے ساتھ. والسماء وما بناها، اور آسمان پہ غور کریں، آسمان اور زمین کی ساخت پہ غور کریں، دیکھیں ان میں کتنی بڑی عظمت پائی جاتی ہے، فیض کشائی پائی جاتی ہے، خدا کی ربوبیت اور حکمت اور رحمت کی ہمہ گیری پائی جاتی ہے ان میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری توجہ دلاتے ہیں آسمان کی طرف اور اس قوت کی طرف جس نے اسے اٹھایا اور پھیلایا، کیونکہ اس میں جو ماں ہے اس میں موصولہ ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے. ماں اس قوت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے کہ آسمان کو ایک کینوپی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو زبردست جو صنعت کاری ہے اور جو ندرت ہے اس کا اشارہ پایا جاتا ہے. تو آسمان کی ساخت اور کرشمے بھی اس سے مراد لیے جاتے ہیں. تو والارض وما طحاها، اور زمین کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری توجہ دلاتے ہیں جس کی تپش حرارت نے اس کو پھیلایا. گویا یہاں پر بھی جو ماں ہے وہ ریلیٹو پروناؤن ہے. ماں کا اشارہ جو ہے یہ میسکولن فورس کی طرف ہے، یعنی جو زمین کو جس نے بچھایا ہے. طحاها، طحا کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا پھیلانا. ونفس وما سواها، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں مختلف فطری شواہد کے بعد انسان کی توجہ اس کی شخصیت اور اس کے نفس کی طرف دلائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انسانی شخصیت جو ہے اس کو بھی وحی الہی سے ترغیب ملتی ہے، توازن ملتا ہے، تناسب ملتا ہے، اور انسانی شخصیت اس تعلیم کی بنیاد پہ اپنے آپ کو سنوارتی ہے. اس میں جو ماں ہے وہ ریلیٹو پروناؤن ہے، اس میں موصولہ ہے، اور جو ہا ہے وہ ضمیر ہے جس کا اشارہ نفس کی طرف ہے. فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا، اور جو فا ہے وہ کنجنکشن پارٹیکل ہے جو کہ کاز کو اور افیکٹ کو ظاہر کرتا ہے اور امپیکٹ کو بھی بتاتا ہے اور سیکوینس کی بھی ظاہر کرتا ہے، کہ گویا انسانی نفس کے اندر جو تضادات ہیں، جو دائیات اللہ تعالیٰ کی ذات نے متضاد حالت میں زوجین کی شکل میں رکھے ہیں، ان کی بنیاد پہ اگر انسان وحی الہی کا یا قرآن حکیم کی تعلیمات کا استعمال کرتا ہے تو اپنے نفس کو مجتمع پاتا ہے، اور اگر اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ اس کی نفس جو ہے منتشر حالت میں چلا جاتا ہے. قد افلح من زکاہا، یعنی وہ نفس یا وہ شخص کامیاب ہوا اور بامراد ہوا جس نے اپنی شخصیت کو سربلند رکھا، اور یقیناً وہ شخص ناکام اور نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو دنیا کی خواہشات کا غلام کیا اور اپنے آپ کو زیر خاک لے گیا. اور جو وقت خوابہ مندسہا، ایسا شخص ناکام ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے جو اپنی خواہشات کو بکھرنے دیتا ہے، اور اس کی خواہشات جو ہیں وہ دنیاوی مفادات پہ فوکسڈ ہوتی ہیں. یعنی گویا اس کے دنیاوی مفادات، اس کے جو مادی خواہشات ہوتی ہیں وہ اس کی روحانی قوتوں کو اوور ویلم کر لیتی ہیں، اور ایسا شخص ہمیشہ برباد ہو جاتا ہے. بیسیکلی یہ جو 2 آیات ہیں 9 اور 10، یہ جو پہلی جتنی آیات ہیں جن میں قسم پائی جاتی ہے یا غور کرنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے، یہ ان میں مقسم علیہ ہے، یعنی ایک قسم کا جو حاصل ہوتا ہے یا جس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، ان 2 آیات میں بیسیکلی وہ مفہوم پایا جاتا ہے. جو سورہ شمس کا دوسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک ہے، جس میں کہ تاریخ انسانی سے دلائل لا کے شواہد پیش کیے گئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جو سمود کی قوم تھی اس نے طغیانی کی، سرکشی کی، اس نے وہ توازن اور تناسب جو کہ انسان کے نفس میں اور کائنات میں پایا جاتا ہے ان اصولوں کی اور قوانین کی انہوں نے خلاف ورزی کی. کذبت ثمود بطغواہا، کہ سمود کی قوم نے پھر طغیانی کی. یہاں پہ تغوا جو ہے وہ سرکشی اور خدا کی حدود سے کھلم کھلا بغاوت کرنے کے معنوں میں آتا ہے. اذ بعث اشقاہا، اشقا کہتے ہیں یعنی جب اس نے
انتہائی نافرمانی کی اور بےہودگی کی، یعنی اپنی بےہودگی میں اور اپنی اگنورنس میں اتنا بڑا کام کر جانا جو خلاف قانون ہو اور خلاف سزا بھی، اور اس کی سزا بھی بنتی ہو۔ اشکا کا اشارہ سمود کے سردار کی طرف تھا، اس کا نام قدار تھا۔ اور فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، وسقیاها، اور یہ پانی پیے گی اپنی باری پر۔ فَقَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ فَعَقَرُوهُ، پھر اس کی کھونچے کاٹ دیں، اس کو ہلاک کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان پہ اپنی تباہی نازل کر دی۔ بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کے عوض میں۔ فَسَوَّهَا، اور پھر ان کو برابر کر دیا، یعنی تباہی سے ان کو برباد کر دیا۔ تو یہاں پہ جو ہے آکارا کہتے ہیں کھونچے کاٹنا، اور دمدما کہتے ہیں ہلاک کر دینے کو، اور سوہا کہتے ہیں اس کو درست کرنا، اس کی نوک پلک سنوارنا، اس کا توازن اور تناسب برقرار رکھنا۔ ولا یخاف عقبہا، پھر ایک یونیورسل پرنسپل اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ سنت الہی جب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق جو اعمال ہوتے ہیں ان کے انجام سے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز سے خائف نہیں ہے۔ ولا یخاف عقبہا، یعنی جتنی بھی کائنات میں عوامل ہوتے ہیں وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے قوانین کے عین مطابق، آفاق کی اصولوں کے عین مطابق ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ محیط کل ہے، اپنے علم میں بھی، اپنی حکمت میں بھی، اپنی طاقت میں بھی، اور اپنے خلق میں بھی رحمان ہے، رحیم ہے، حکیم ہے، کریم ہے، لہٰذا وہ کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، سورہ الشمس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جس طرح انسان جو ہے وہ غذا سے اپنی نشو و نما پاتا ہے، اسی طرح جو انسانی نفس ہے اس کی نشو و نما ہدایت سے ہوتی ہے اور وحی خداوندی سے ہوتی ہے۔ اور الشمس کا اشارہ رسالت معاد کی طرف ہے کہ جس طرح سورج جو ہے اس سے زندگی قائم ہے، اس کی روشنی سے، تپس سے عالم میں یعنی زندگی رواں دواں ہے، اسی طرح رسالت معاد کی جو شخصیت ہے وہ عالم روحانی میں سورج کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کی بدولت ہی انسانیت نے رہنمائی پائی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس مقام تک پہنچی ہے۔ یعنی انسان کی ترقی جو ہے وہ اسی عالم روحانی کی بدولت ہے۔ تو ناظرین، سورہ الشمس اپنی 15 آیات کے ساتھ، 1 رکوع کے ساتھ، 3 پیراؤں کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے مفہوم کو، اس کے الفاظ کو صرف اور ناپ کی روشنی میں سمجھیں، اس کے مطالب کو امبائب کریں، اپنے دل و دماغ پہ لے کے جائیں، اس میں ڈیفیوز کریں، امرس کریں، اور اس کے مفہوم کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں، اور زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں میں بھی اس کی تلاوت کریں۔ بہت شکریہ۔